وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ لاسٹ مطلب کہ شارٹ ٹائم کے لیے بھی رہتا ہے, اس کے لانگ ٹرم کے ٹائم کے لیے بھی. یہ ایکیوٹ کیسز جو ہیں لیکن یہ جو ہے سم ٹائم کرونک بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے آرگنس کی اسکارنگ وغیرہ, لیور فیلئر بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے, ایون کہ جو ہے وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگ اس کی کاز کی بات کریں تو سب سے پہلے اسپریڈ آ جائے گا. تب اسپریڈ کرتا ہے جب پیپل جو ہے, اگر کوئی بھی لوگوں کا ان کانٹیکٹ ہے ود بلڈ یا اوپن پورس یا باڈی فلوئڈ سے بھی جو ہے یہ اسپریڈ کر سکتا ہے, جیسا کہ سیکشول کانٹیکٹ آ جائے گا, شیئرنگ نیڈلس وغیرہ آ جائے گا, سرنج سے آ جائے گا. اس کے علاوہ ڈرگ انجیکشن اکوپمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پینیٹل ٹرانسمیشن کے تھرو ہو سکتا ہے, مطلب مدر ٹو بیبی ایٹ برتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیڈل اسٹک انجری کے تھرو, پائرسنگ کے تھرو, باڈی فلوئڈس کے تھرو, جیسا کہ سلائیوا ہے, مینسٹرل یا وجائنل یا سیمینل فلوئڈس کے تھرو بھی جو ہے یہ اسپریڈ کر سکتا ہے. انفیکشن جو ہے یہ ڈیورنگ میڈیکل یا سرجری ڈینٹل پروسیجرس کے تھرو بھی. اس کے علاوہ تھرو دا یہ مطلب ریزرس وغیرہ. اس کے علاوہ کوئی بھی انفیکٹیڈ بلڈ کے تھرو بھی یہ جو ہے کنٹامینیٹڈ انفیکٹیڈ بلڈ کے تھرو بھی یہ اسپریڈ کر سکتا ہے. اس کو ہم لوگ سائلنٹ ایپیڈیمک بھی کہتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کے سمٹمز جو ہے وہ شو نہیں ہوتے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اگر یہ سم ٹائم یہ کرونک بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ہیپاٹائٹس اور ساتھ لیور کی بات کریں تو لیور جو ہے ایک امپورٹنٹ آرگن ہے, مطلب کہ جو ہم لوگ ہیں اس کے سب کے فنکشن وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 80% جو ہے اس کو ہم لوگ یہ ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے, اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک امیزنگ ایبلٹی ہے کہ یہ ریجنریٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ خود مطلب کہ اٹ سیلف کریٹنگ بھی ہے. ہیلتھی لیور سیلس مطلب کہ اگین جو ہے وہ ان کی ریجنریشن ہو سکتی ہے. اگر تو ہماری باڈی میں کوئی بھی مطلب کہ اگر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا اگر فنکشن کی بات کریں, وائٹامن اسٹور کرتا ہے, شوگر, آئرن وغیرہ, جو کہ ہماری باڈی کو جو ہے یہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, کنٹرول کرتا ہے پروڈکشن, اور یہ اس کو ریموو کرتا ہے کولیسٹرول کو, ہمارے بلڈ کو کلین کرتا ہے, ویسٹ پروڈکٹس وغیرہ کو ایکسکریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ڈرگس وغیرہ پوائزنس ان سے ہمیں جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کلوٹنگ فیکٹرز بناتا ہے کہ ایکسیسو بلیڈنگ کو ہم لوگ آفٹر کرش جو ہے وہ اسٹاپ کرنے کے لیے پروڈیوس کرتا ہے. امیون فیکٹرز کو ریموو کرتا ہے, بیکٹیریا کو ہمارے بلڈ اسٹریم سے انفیکشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے ریلیز کرتا ہے ایک سبسٹانس جس کو ہم لوگ بائل کہتے ہیں. یہ کس میں ہیلپ کرتا ہے, فوڈ کی امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کو. اگر ہم لوگ اس کے سمٹمس کی بات کریں تو سمٹمس میں جو ہے کہ جانڈس آ جاتا ہے اس میں, جس میں جو ہے ہمارا اسکن کا کلر, آئز کا کلر جو ہے وہ یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارا یورین کلر جو ہے وہ ڈارک یلو ہو جاتا ہے, لائٹ. اس کے علاوہ فیور ہو سکتا ہے, اس میں فٹیگ ہو سکتی ہے جو کہ کئی ہفتوں ماہ تک مطلب بندے کو تھکن سی محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسٹمک پرابلمس میں آ سکتا ہے, لاس آف ایپیٹائٹ آ سکتا ہے, نوزیا, وامٹنگ آ سکتا ہے, بیلی پین آ سکتا ہے, جوائنٹ پین آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سمٹم جو ہے زیادہ تر تو مطلب کچھ کو تو 1 سے 6 ماہ تک جو ہے وہ مطلب شو ہی نہیں ہوتے. جب وائرس ٹوٹلی کیچ کر لے دین سمٹم جو ہے وہ پیشنٹ کو فیل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس کے رسک کی بات کریں تو اس میں ہیلتھ کیئر ورکرز, اس کے علاوہ جو پیپل یوز کرتے ہیں آئی وی ڈرگس, یا کرونک لیور ڈیزیز آ سکتا ہے, اس میں کڈنی ڈیزیز آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر تو 60+ پیشنٹس کو ڈائبٹیز ہے, یہ بھی رسک فیکٹر میں آ سکتا ہے. دین ہم لوگ وہاں ان کنٹریز میں ٹریولنگ کر رہے ہیں جہاں پہ اس کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کی کمپلیکیشنس کی بات کریں تو اس میں اسکیرنگ آف دا لیور آ سکتا ہے, جس کو ہم لوگ عام زبان سیروسس بھی کہتے ہیں. انفلیمیشن جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے ہیپاٹائٹس بی انفیکشنز کے ساتھ, جس کے سائز میں انٹینسو لیور اسکارنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد لیور کینسر ہے, کرونک ہیپاٹائٹس انفیکشن, اس کا انکریز رسک ہو سکتا ہے اس میں لیور کینسر کا. لیور فیلئر کی بات کریں گے, ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو وائٹل فنکشنز ہیں ہمارے لیور کے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کے لیے نیسیسری ہو جاتا ہے ٹو سسٹیننگ لائف. ادر کنڈیشنز میں بات کریں تو پیپل جو کرونک ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ہیں, ان میں کڈنی ڈیزیز, انفلیمیشن ہو سکتی ہے بلڈ ویسلز کی. ڈائگنوزس کی بات کریں تو ہم لوگ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے لیور کی کیا مطلب کتنا وہ انفلیمڈ وغیرہ ہے. اگر تو ہمارا ہیپاٹائٹس بی کے سمٹم شو ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارا جو لیول ہے انزائم کا وہ اس کے لیے مطلب وہ بڑھ جاتا ہے بائل. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن اینٹی باڈی ہے. اس کے بعد اینٹیجن پروٹینز ہیں ہمارے ہیپاٹائٹس بی وائرس میں. اینٹی باڈیز وہ پروٹین ہے جو بنتی ہیں امیون سیل سے, یہ شو اپ ہوتی ہیں بلڈ میں 1 and 10.
جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب آ گئے ان کو انوائٹ کریں سر کن کو انوائٹ کرنا ہے؟ ظفر صاحب اوکے. Now I would like to invite